اور امیہ بن خلف تھا، اسے اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا، سعد بن معاذ نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کے منہ سے سنا ہے کہ تمہیں وہ قتل کر دیں گے. تو وہ سچا تو جانتے تھے، اس لیے وہ بھی ڈر رہا تھا کہ میں نہیں جاتا، میں مکہ سے باہر نکلا تو قتل ہو جاؤں گا. اس طرح کچھ لوگوں نے خوابیں دیکھی، کچھ لوگوں کو آسمانی آوازیں آئیں، بہت سے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہم قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال پھر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایک دوسرے کو جوش دلا رہے تھے. سہیل بن عمر قریش کے خطیب تھے، زبردست تقریریں کر کے ان کو وبیلا کر کے ان کو برانگیختہ کر رہے تھے. اور جو آدمی یہ سریہ عبداللہ بن جہش میں قتل ہوا تھا، اس کے بھائی انتقام کے نعرے لگا رہے تھے. تو اس طرح فوراً سے ایک لشکر جرار تیار ہو گیا، 1000 سے زائد اس کی تعداد تھی، ہر طرح کا اسلحہ ساز و سامان موجود تھا. عورتیں بھی ساتھ میں رکھیں جو رستے میں رجزیہ اشعار پڑھ کے مزید نوجوانوں کو بڑکاتی تھی جنگ کے لیے. جب یہ لشکر چل نکلا، رستے میں چلا گیا، تو وہاں سے ابو سفیان رستہ بچا کے آگے، تو انہوں نے پھر پیغام پہنچایا کہ ہم اپنا مال بحفاظت لے آئے ہیں، لہٰذا تم لوگ واپس آ جاؤ. لیکن ابو جہل نہ مانا، اور اخنس بن شریق اس نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہمیں خواہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. وہ اپنے قبیلے کو لے کے واپس چلا گیا. اسی طرح ایک اور آدمی تھا، اس نے بھی کہا کہ ہمیں اب یہاں پہ ہمارے لیے دانشمندی یہی ہے کہ ہم لڑائی نہ کریں اور ہم واپس چلیں. لیکن ابو جہل چونکہ لڑائی پہ تلا ہوا تھا اور بڑا سردار یہی تھا، ہر ایک کو تانا دیتا تھا، تو اس طرح یہ سب لوگوں کو کھینچ تان کے لے گیا. اب جب یہ لوگ گئے تو بدر کے قریب پہنچ گئے. اب اللہ کے نبی کو بھی اطلاع مل رہی ہے کہ لشکر آ رہا ہے، ان کو اطلاع مل رہی ہے کہ مدینہ کا لشکر باہر نکلا ہوا ہے. تو پہلی جاسوسی اللہ کے نبی نے خود کی، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور خود آگے اور آگے دور سے اس لشکر کو دیکھا کہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیا ترتیب ہے. تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ اب جنگ کرنے کے لیے آ چکے ہیں. تو آپ پھر واپس گئے اور حضرت علی کو اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور ایک اور صحابی تھے، ان کو بھیج دیا. یہ گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا تو ایک بندے کو پکڑ کے لے آئے، اس کو پکڑ کے لایا تو اس کو مارنا شروع کیا. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اسی لشکر کا حصہ ہوں اور میں جو ہے ان کو پانی پلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں. تو یہ اس کو مارتے رہے، نہیں تم جھوٹ کہہ رہے. اس نے پھر کہا کہ میں ابو سفیان کا آدمی ہوں اور ہمارے پاس فلاں جگہ پہ اتنا ساز و سامان پڑا ہے. تو انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک سچ کہتا رہا آپ مارتے رہے. اس نے جھوٹ بولا، آپ نے چھوڑ دیا. تو اب تو جھوٹ بولا، پہلے سچ کہہ رہا تھا. پھر اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا، اس نے سچ بتایا. پھر آپ نے پوچھا وہ کتنے آدمی ہیں؟ اس نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کتنا کھانا روز کھاتے ہیں، کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا 90 سے 100 کے قریب اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں روزانہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے. یعنی اونٹوں کے ذبح ہونے سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. اس سے آپ کو تعداد کا اندازہ ہو گیا اور اس بندے کو آپ نے چھوڑ دیا. پھر لشکر اپنی ترتیب پہ آگے بڑھتے چلے گئے. حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ بھی بڑے ذہین اور فتین آدمی تھے. جب یہ لشکر کنویں کے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا ہم پانی والی جگہ پڑاؤ کریں گے. تو آپ نے پانی والی جگہ پڑاؤ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اور میں نہیں، یہ تو جنگی حکمت عملی ہے. تو آپ نے کہا، حباب بن منذر نے کہا یا رسول اللہ پھر آخری جو کنواں ہے اس پہ پڑاؤ کریں. یہ پیچھے والے کنویں ہم بند کر دیں گے، آخری کنویں پہ پڑاؤ کریں گے جو کافروں کے قریب ہے تاکہ انہیں پانی میسر نہ آ سکے. اگر ہم نے یہاں پڑاؤ کیا تو وہ وہاں اس کنویں پہ پڑاؤ کر لیں گے تو پھر ہماری لڑائی لمبی چل جائے گی. اگر ہم نے انہیں پانی سے روک دیا تو پھر ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور اس حکم پہ عمل درآمد، آپ نے اس مشورے پہ عمل درآمد کا حکم دیا. تو سارے کنویں بند کر کے آخری کنواں چھوڑا گیا، وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا اور اس کے قریب حوض بنا لیا اور وہیں اوپر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر ڈالا گیا. مسجد العریش آج کل وہاں پہ قائم ہے جہاں پہ آپ کا چھپر تھا. تو آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ کو مسجد العریش کہا جاتا ہے. وہیں اللہ کے نبی نے نمازیں بھی پڑھیں، دعائیں بھی کی، اللہ کے آگے بہت زیادہ روئے. تو اس طرح یہ لشکر بھی پہنچ آیا، وہ لشکر بھی پہنچ آیا. اب اس لشکر میں بات چل گئی کہ ہمیں لڑائی لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ ابو سفیان تو واپس چلا گیا. تو امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ جو تھا اس کے پاس حکیم بن حزام گئے. یہ بھی کافروں کی طرف سے بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اللہ کے نبی کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا عتبہ کو کہ جو بندہ انہوں نے قتل کیا تھا وہ حرمت والے دن سے ایک دن پہلے اس کی دیت تم اپنی طرف سے دے دو اور ان لوگوں کو لڑائی سے بچا لو. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا میرے دل میں یہی بات تھی. اس نے بات کی ابو جہل سے، ابو جہل نہ مانا، الٹا بزدلی کا تانا دے دیا. اور اس طرح کچھ اور لوگوں نے بات کی. حکیم بن حزام ایک سردار کے پاس جاتے اور کہتے کہ لڑائی ختم کرو، لڑائی ہمارے لیے مفید نہیں ہے، ہم ان کو ماریں گے تو بھی ساری زندگی ہمارے دل میں دکھ رہے گا کہ اپنے بھائیوں سے لڑیں، اپنے رشتہ داروں سے لڑیں، اور اگر یہ لوگ فتح پا گئے تو بھی ہمیں دکھ رہے گا. اب اگر ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور یہ عرب پہ قابض ہو جائیں تو ہمارے قریشی بھائی ہیں، ہماری عزت بڑھے گی، اور اگر عرب نے ان کو ختم کر دیا تو ہم تو یہی چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے، تو وہ بھی ہماری منشا پوری ہو جائے گی. لیکن ان کی بات تسلیم نہ کی گئی. اور ابو جہل نے دیکھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ لڑائی سے ہٹ جائیں. اس نے فوراً سے اس بندے کو بلایا جس کا بھائی قتل ہوا تھا اور اس نے کپڑے اتار کے پھر وہی رجزیہ اشعار پڑھنے شروع کیے اور گھوڑے کو دوڑا دیا کہ میں لڑائی کرنے جا رہا ہوں. تو اس طرح اس نے لڑائی کی کوشش شروع کر دی. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ صفیں باندھ کر کے لڑائی کی گئی. یہ منظم اور مرتب سلیقہ تھا اس عرب میں. اس سے پہلے کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی. کیسر اور کسریٰ تو اس طرح کی جنگ لڑا کرتے تھے لیکن عرب میں اس سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی.